انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور ان مضامین کی افادیت ہاسپٹل کے عملے کے لیے بہت زیادہ ہے، مگر عوام بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور وہ بھی یعنی کہ اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ انفیکشن کے بارے میں جو آؤٹ بریک کے بارے میں مضمون پیش کیا گیا، اس کا بقیہ حصہ سنیے۔ اب یہ جو مینجمنٹ ہم نے بتائی آپ کو کہ اس کو مینیج کس طرح کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں، تو اس سے آگے ہمیں اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے، یعنی کہ کنٹرول کس طرح کیا جائے۔ پہلے مینجمنٹ کے جو وسائل مہیا کیے جائیں اور اس کے بعد ان کو کنٹرول میں کس طرح لایا جائے۔ کوئی بھی بیماری یعنی کہ انفیکشنز اگر ظاہر ہو چکا ہے ہاسپٹل میں، تو اس کو آئسولیشن پالیسی پہ عمل درآمد کرانا چاہیے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ اگر پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کو آئسولیٹ کیا جائے۔ اگر کوئی وارڈ ہے، وارڈ میں اگر وہ بیماری پھیلتی ہے، وبا کی صورت میں پھیلتی ہے، تو اس کو آئسولیٹ کر کے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپریشن تھیٹرز میں اگر معلوم ہو کہ آپریشن تھیٹر سے یہ مسائل آ رہے ہیں، تو آپریشن تھیٹر کو بھی ٹیمپریری طور پر بند کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ یہ ہم پوری طرح اندازہ نہ لگا لیں کہ اب جو ہے آپریشن تھیٹرز یا انٹینسیو کیئر تھیٹر اور انٹینسیو کیئر کا وارڈ یا کوئی دوسرا وارڈ مکمل طور پر جراثیم سے پاک نہیں ہو گیا۔ تو اسی طرح مریضوں کے حد تک، وارڈ کے حد تک، آپریشن تھیٹر کے حد تک، اور اسی طرح جو ہے مختلف یعنی کہ لیول کے اوپر اگر وبا کے ہمیں شواہد ملے ہوں، تو اس پر عمل درآمد کرا کر ہم ان مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایکٹیو اور پیسیو امیونائزیشن، جہاں تک ممکن ہو اگر بیماری کے بارے میں کلیئر کٹ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے اور کون سی بیماری کے لیے ایکٹیو ویکسینیشن یعنی امیونائزیشن موجود ہے اور پیسیو امیونائزیشن اس کے لیے کیا موجود ہے۔ ایکٹیو امیونائزیشن یعنی کہ ویکسین کا ایک وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ پیسیو امیونائزیشن وہ طریقہ ہے کہ جو کہ اگر کوئی بیمار ہو چکا ہو تو اس کو ایسے ویکسینز دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بیماری داخل ہو چکی ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کر دے، وہ اس کو ختم کر دے۔ تو اس حوالے سے ہم پورا یعنی کہ باقاعدہ پروگرام بنا کر ایکٹیو اور پیسیو امیونائزیشن پر عمل کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہم اس بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مریض کے داخلے اور تبادلے اور خارج اسپتال یعنی کہ ڈسچارج کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے کہ وہ مریض جو بھی اس مریض میں بیماری سے مبتلا ہوا تھا، وہ اگر داخل ہے تو کب داخل ہوا ہے ہاسپٹل میں، اگر اس کو کسی اور ٹرشری کیئر ہاسپٹل بھیجا گیا ہے تو کہاں بھیجا گیا ہے، اور اگر اس کو ڈسچارج کیا گیا ہے تو کیوں ڈسچارج کیا ہے، کیا اس کو کمپلیٹ بیماری پہ قابو پا لیا گیا تھا، یا اگر نہیں پایا گیا تھا تو بھی یعنی کہ معلومات ہونی چاہیے۔ ملنے والوں کا تعارف اور ان کی دیکھ بھال، جو لوگ بھی اس مریض سے ملے ہیں ان کا ریکارڈ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جراثیم جو کہ ملنے والوں میں ٹرانسمٹ ہو چکے ہیں وہ عوام الناس میں جا کر اور لوگوں کو بیمار کر دیں۔ انفیکشن کنٹرول کی کاوشوں کا جائزہ لینا، جو کاوشیں جو بھی یعنی کہ ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے طریقے استعمال کیے گئے ہیں، ان کے دوبارہ سے جائزہ لیا جائے کہ وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوئے ہوں۔ آؤٹ بریک کا اختتام، اینڈ آف دا آؤٹ بریک، اعلیٰ انتظامیہ کو آؤٹ بریک کے خاتمے کا اطلاع دینا، یعنی کہ جب ٹوٹل کنٹرول ہو جائے، جب انتظامیہ پوری طور پر یہ تسلی کر لے
کہ ہم نے اس بیماری کو کنٹرول کر لیا ہے تو اس کا فائنل رپورٹ اعلیٰ انتظامیہ کو بھیج دی جائے۔ ایک رپورٹ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے لیے بنانا کہ وہ اپنے ریکارڈ میں رکھے تاکہ بوقت ضرورت جو بھی یعنی کہ اس کے حوالے سے ہم نے تجربے کیے ہیں یا ہم نے مسائل اٹھائے ہیں یا مسائل سامنے آئے ہیں وہ ہمیں کام آ سکیں۔ انفیکشن کنٹرول پالیسی اور پریکٹس میں ضرورت کی صورت میں تبدیلی کرنا اور کیس کنٹرول اسٹڈی کس طرح کی جائے۔ ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے کیس کنٹرول اسٹڈی۔ شروع کے سوالات کرنا یعنی کہ جو شروع کے سوالات ہیں وہ دہرائے جائیں۔ کیا مجھ کو یہ معلومات مل جائے گی جو مجھے چاہیے؟ کیا مجھے بیماری پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟ مریضوں کی لسٹ بنانا جو آؤٹ بریک میں آئے۔ ہائپوتھیسس کو بنانا۔ پرانے اور نئے مریضوں کے کیسز کا تعارف اور ان میں پرانے مریضوں کو شامل نہ کرنا۔ 2 یا 4 کنٹرول کیس کو شامل کرنا۔ اگر 10 سے کم مریض ہوں تو ان کی عمر اور جنسی اور شعبہ ایک ہی ہوں تو ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کے حصول میں احتیاط کی جائے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آؤٹ بریک کے اینڈ کے اندر ضروری ہیں، اور اسی حوالے سے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کو بھی انفارم کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ عوام الناس میں یہ خبر پہنچا سکیں کہ وہ جو آؤٹ بریک ہوئی تھی وہ ہاسپٹل کے عملے کے انتہائی کاوشوں کے ذریعے انتہائی محنت سے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور اب لوگوں کو ڈرنے کی یا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جس ہاسپٹل میں آؤٹ بریک ہوئی ہے اس کا بھی یعنی کہ اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر خوف دور ہو جائے گا، اور ہاسپٹل کے حوالے سے بھی نیک نامی شامل ہوگی کہ ان لوگوں نے بہت جلدی جدید طریقوں کو اپنا کر کسی آؤٹ بریک کو کنٹرول کیا ہے، اور اس آؤٹ بریک کو، اس بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر کے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا ہے۔